السلام علیکم جی۔ اب بہت سی فرمائشیں آئی ہوئی ہیں جو کہ بہت ہی، جب اس کو دیکھا جائے تو پتہ لگتا ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ کچھ لوگوں نے پوچھا تھا جی کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس سے یادداشت بہت مضبوط ہو جائے، اور اس کو تھوڑا سا انہوں نے ایکسپلین ایسے کیا، اس میں اس پہ پڑھ رہا تھا کمنٹس میں کہ جی ہمارے بچے جو ہے نا وہ اسکول جاتے ہوئے روتے ہیں کہ ہمیں سبق یاد نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، فلاں نہیں ہوتا، تو اس کا کوئی حل بتائیں۔ تو ٹھیک ہے، پھر ایک صاحب نے کہا کہ جی کوئی ایسا وظیفہ ہمیں بتائیں جس سے میرا دماغ میں تھوڑی سی پار آئے اور میری گڈ ول میری جو ول پاور ہے وہ بڑھے، اور میں اچھے طریقے سے اور اچھے اچھے فیصلے کر سکوں۔ تو یہ بھی بات کی لاجک بنتی ہے، اور بچوں کے معاملے میں تو بہت سینسٹیو ہے یہ بات۔ تو اس معاملے میں جب قرآن پاک کی تحقیق کی ہے نا، تو اس میں سے میں نے کچھ چیزیں آپ کے لیے نکالی ہیں، تو وہ میں اب آپ کو بتاؤں گا، اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو 100 نہیں، جتنے زیرو لگائیں گے اتنے پرسنٹ اس میں آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کو بھی بچوں کو بھی۔ انفیکٹ اب جو یہ میں وظیفہ بتاؤں گا نا، آپ اس کو حضرت علی کا وظیفہ بھی کہہ سکتے ہیں، حضرت موسیٰ کا بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ اور حضرت علی یہ جو وظیفہ بتاؤں گا ان کو باکثرت پڑھا کرتے تھے، اور وہ آگے جا کے آپ کو ایکسپلین بھی کروں گا قرآن پاک کا ریفرنس دے کے۔ تو اب میں اس کو شروع کرتا ہوں۔ اب بہت سے لوگوں نے، جیسے کہ میں نے پوچھا کہ ایسا وظیفہ بتائیں کہ بچے یہ کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، اور وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ جب بچوں کون ذہن بچے ہو جاتے ہیں تو ان کا دماغ، حالانکہ بڑے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں لیکن بعض کا ہوتا ہے دماغ معاف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر نہیں پڑھ سکتے زیادہ، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، اسکول سے پیچھے آتے جاتے ہیں، اور پیرنٹس کے لیے وہ پریشانی بن جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ وظیفہ، اس کے لیے وظیفہ بتانا بہت ہی ضروری تھا۔ اور نمبر 2، جو بھائی صاحب، اب ان کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، تو انہوں نے جب کہا تھا کہ وہ ول پاور اور ڈیسیژن میکنگ میں کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتائیں، وہ بھی اسی کے اندر ہی کور ہوتا ہے۔ اچھا، اب میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ اس کو حضرت علی شیر خدا کا بھی ہم کہہ سکتے ہیں اس کا وظیفہ۔ تو یہ جو وظیفہ ہے بڑا ہی کہتے ہیں، اب اس میں ایسے سے نام آ گئے ہیں اور ایسے سے قرآن پاک کے ریفرنس آ گئے ہیں کہ اب ان سے اگر فائدہ اگر آپ لوگوں نے نہ اٹھایا تو پھر میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اب جن بچوں کے اب دماغ نہیں چل رہے پڑھائی میں، اس سے ان شاء اللہ ان کے دماغ ایسے بھاگیں گے بلکہ کمپیوٹر بن جائیں گے، آپ سمجھیں۔ تو حضرت علی سے ریلیٹڈ جو تھا وہ یہ تھا کہ ایک دفعہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک شخص آپ کے پاس تشریف لایا، حاضر ہوا، اور آپ سے پوچھا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس سے میرا حافظہ بہت تیز ہو جائے، میرے میں ڈسیزن طاقت، میرے میں فیصلہ کرنے کی قوت پیدا ہو جائے، اور میرے جو بچے ہیں وہ کن ذہن ہیں، اسکول نہیں جاتے، یہ نہیں جاتے، فلاں نہیں، بہت اس نے کہا، تو مجھے کہتا ہے، تو آپ نے آرام فرمایا کوئی فکر کی بات نہیں، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اب آپ نے اس شخص کو کیا بتایا؟ تھوڑی دیر آپ نے پہلے سوچا، ظاہر ہے اتنی بڑی شخصیت ہے، جب وہ سوچے گی تو کوئی اچھی چیز ہی سوچے گی۔ سوچنے کے بعد انہوں نے کہا چلو لکھو۔ تو اس کے بعد پیپر نہیں تھا، بہرحال آپ نے پیپر اور ایک پینسل دی، اس کو کہا لکھو۔ انہوں نے کہا سب سے پہلے تم نے پڑھنا ہے اسم اعظم، جس کو کہتے ہیں اللہ۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا پھر تم نے پڑھنا ہے یا علیمو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ پھر تم نے پڑھنا ہے یا حفیظو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ وہ چیزیں تھیں کہ جو حضرت علی شیر خدا رحمۃ اللہ کو پتہ تھا کہ میں اور حضرت موسیٰ ہم بھی یہی پڑھا کرتے تھے۔ اچھا، اب یہ انہوں نے اس کو بتا دیا۔ اب جب یہ چیزیں بتا دیں تو یہ ایک وظیفہ کی شکل اختیار کر دے کر۔ اب یہ جو وظیفہ ہے یہ آپ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں۔ اب اس کا میں اب پراپر ایک طریقہ بتا دوں۔ انہوں نے تو بتا دیا ان کو، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے بتا کے اپنا فرض پورا کر دیا، لیکن تھوڑی تحقیق کے بعد اس کو تھوڑا سا کرنے کے لیے، آپ کی آسانی کے لیے
اب میں نے کہا کہ آپ نے یہ جو عمل حضرت علی شیر خدا نے بتایا تھا، آپ نے اس کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے، اور زیادہ 5 منٹ لگیں گے آپ کو پڑھنے میں۔ اس سے پہلے آپ نے 3 دفعہ درود ابراہیم پڑھنی۔ اب میں وظیفہ پورا بتاتا ہوں آپ کو تاکہ سمجھ آ جائے۔ آپ نے 3 دفعہ پڑھنی ہے درود ابراہیم، اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا علیمو، پھر پڑھنا ہے جیسے انہوں نے کہا، حضرت علی نے کہا کہ یا اللہ ہو، اور اس کے بعد حضرت علی نے فرمایا کہ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا حفیظو۔ اچھا، اور جب یہ آپ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پھر اس کو بند کرنے کے لیے 3 دفعہ درود ابراہیم پڑھ لینا ہے۔ تو 101 مرتبہ پڑھنا ہے، یہ تو میں پہلے بتا چکا ہوں۔ اب یہ جو عمل ہے نا، یہ میں تو آپ کو کہوں گا کہ یہ کسی میٹھی چیز پہ کرنا چاہیے۔ اب بے شمار گھر میں میٹھی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن میں سب سے زیادہ ترجیح دوں گا چینی کو یا شکر کو، جو ہر بچہ، بزرگ، بڑا چھوٹا، ہر کوئی، یا کوئی چائے میں ڈال کے پیتا ہے، کوئی دودھ میں ڈال کے پیتا ہے۔ اس لیے میں کہوں گا کہ یہ سارا آپ عمل کر کے نا چینی یا شکر پہ دم کر دیں، اور بچوں کو بھی یہی پلائیں، خود بھی پئیں، اور اپنے جو بزرگوار ہیں ان کو بھی پلائیں۔ اور یقین کریں کہ یہ کرنے کے بعد آپ کا دماغ، جیسا کہ حضرت علی شیر خدا نے فرمایا، کمپیوٹر کی طرح آپ کا اتنا سالڈ ہو جائے گا کہ بس آپ کی سوچ سے باہر ہوگا۔ اب اس کو کہتے ہیں حضرت علی کا وظیفہ بھی کہتے ہیں۔ ریفرنس اس کا ہے یادداشت، ول پاور، ڈیسیژن میکنگ، یہ ساری اس میں آ جاتی ہے۔ اچھا، اب میں نے ذکر اس کے بعد میں نے شروع میں ذکر کیا کہ حضرت موسیٰ بھی اس کو پڑھا کرتے تھے۔ اب ان کا طریقہ کار تھوڑا سا ڈفرنٹ تھا۔ اب وہ کیا کرتے تھے، وہ سورہ طٰہٰ، وہ اس کی آیت نمبر، وہ فرماتے تھے کہ اس کی آیت نمبر 25، 26، 27 اور 28، یہ دن میں آپ نے 11 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کرنا ہے، اور روزانہ اس کو اپنا معمول بنا لیں کہ آپ نے اس کو دم کر کے روزانہ پانی پینا ہے، خود بھی پینا ہے، بچوں کو بھی پلانا ہے، اسٹڈی والے اور خود اور بزرگوں کو بھی پلانا ہے۔ اب یہ جو سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 25 سے لے کے 28 تک ہے نا، اگر آپ اس کو پڑھیں گے نا، تو اگر 25 کو آپ پڑھیں گے تو اس میں حضرت موسیٰ کیا فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ اس کام کے لیے میرا سینہ کھول دو، ٹھیک ہے۔ 26 میں آیت جب آپ پڑھیں گے، یہ میں ترجمہ صرف آپ کو بتا رہا ہوں، باقی آپ خود قرآن پاک کھول کے پڑھیں گے۔ 26 میں وہ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ کہ اے اللہ میرا کام آسان کر دیں۔ جب 27 آیت آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ میری جو زبان ہے اس کی گرہ بھی کھول دیں۔ اور جب لاسٹ پہ آپ آئیں گے 28ویں آیت پہ، وہ اس میں آئے گا تاکہ میری بات سمجھ لیں۔ اس سے پہلے انہوں نے کیا کیا، میری زبان کی گرہ کھول دیں۔ کیوں کھول دیں؟ تاکہ لوگ میری باتوں کو سمجھیں، سمجھ لیں۔ تو یہ تھا ان 4 آیتوں کا ترجمہ۔ اب پہلا میں نے حضرت علی کا بتا دیا، دوسرا میں نے آپ کو بتا دیا یہ ایک اسکول آف تھاٹ ہے حضرت علی، دوسری اسکول آف تھاٹ ہے جس سے وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ سورۃ طٰہٰ کو بھی استعمال کریں 25 سے لے کے 28 آیت تک، تو یہ بھی دماغ کے لیے ایسی ہے جیسے کہ دماغ آپ کا آئرن ٹائپ ہو جائے گا، یادداشت، ڈیسیژن میکنگ پاور، اور جو بھی آپ نے کہا۔ اچھا، ایک اور تیسری اس میں کلاس آ جاتی ہے جس کو تھرڈ اسکول آف تھاٹ ہم کہہ سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی کہ آپ اپنا جو سیدھا ہاتھ ہے نا، دایاں ہاتھ جس کو ہم کہتے ہیں سیدھا ہاتھ، وہ اپنے سر پہ رکھ لیں۔ سر پہ رکھ کے آپ نے 3 بار سورہ العلیٰ اس کی آیت نمبر 6 کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب العلیٰ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اللہ کرنے والا، یعنی اسی سے آپ اندازہ لگا لیں اس کی کیا پاور۔ یہ تھرڈ میں نے اب آپ کو ایک وظیفہ نہیں ہے، یہ میں نے آپ کو 3 وظائف بتا دیے۔ یادداشت کے آپ کو میں نے 3 وظائف بتا دی، چاہے آپ یہ بھی کر لیں، یہ حضرت علی کا بتا دیا، دوسرا سورہ طٰہٰ کا بتا دیا، تیسرا میں نے سورۃ العلیٰ کا بتا دیا آپ کو۔ اب یہ میں نے آپ کو 3 وظائف بتائے ہیں۔ اگر پھر بھی اگر آپ کو اپنے بچوں کا کیریئر چاہیے، اچھا چاہیے، تو آپ یہ امپلیمنٹ کریں۔ آج کل بچوں کے جن کے ایگزام وغیرہ ہو رہے ہیں، یہ ہو رہے ہیں،
ان کے اوپر آپ یہ کریں، یا ان کو سورہ جاتے جاتے کہیں سورہ طٰہٰ کی یہ 25 سے 28 یاد پڑھ کے گھر سے نکلیں. اور تو یہ میں نے آپ کو 3 چیزیں بتا دی. اب کیونکہ حضرت موسیٰ حضرت علی سے پہلے تشریف لے آئے تھے اس دنیا میں، اور وہ یہ جو بتایا، یہ آیت میں نے بتائی تھی، آیت میں نے بتائی، یہ جو سورہ طٰہٰ کی 25-26، یہ ایک وہ دعا کرتے ہوتے تھے حضرت موسیٰ اپنے لیے کرتے ہوتے تھے. تو وہ اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ انہوں نے اس کو وحی کے ذریعے اس کو سورہ طٰہٰ میں انسرٹ کر دیا. تو یہ اس کی بیس ہے، یعنی کہ اتنی دعا یہ ان کو پسند آئی تھی اللہ تعالیٰ، ان کے نے وحی کے ذریعے اس کو سورہ طٰہٰ جب انہوں نے اس کو نازل کیا تو اس میں ان چاروں آیتوں کو 25 سے لے کے 28 تک ڈال دیا. تو یہ اس کی لاجک ہے جو آپ کو بتائی ہے، تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ جی حضرت موسیٰ کی یہ دعا تھی. اور ظاہر ہے جو چیز اللہ تعالیٰ کو پسند آئی، اور یہ دعا میں کا ترجمہ میں نے آپ کو بتایا اتنا اسٹرانگ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وحی کے ذریعے سورہ جب طٰہٰ نازل کی تو اس کے اندر اس کو یہ آیت میں 25 26 23 28 آیت میں دو کی آیت اس کو انسرٹ کر دیا. اب یہ جو وظائف تھے جو میں نے 3 کنڈیشن میں آپ کو بتا دیے، ایک حضرت موسیٰ سے بھی ریلیٹڈ تھوڑا ریفرنس دے دیا، ایک حضرت علی شیر خدا کا بھی آپ کو بتا دیا، اور ایک تھرڈ اسکول آف تھاٹ تھی جنہوں نے کہا جی کہ 11 مرتبہ سورہ الاعلیٰ کو سیدھا ہاتھ رکھ کے اور پڑھیں اور اس کو روزانہ کا معمول بنا لیں. اب یہ وہ تھا کہ اب یہ جو وظائف تھے یہ اب میں نے بتا دیا. اب اس میں آپ کی یادداشت بھی کور ہو رہی ہے، جس کو آپ حافظہ کہتے ہیں. جن صاحب نے پوچھا تھا کہ میری ڈسیزن پاور آنی چاہیے، میں فیصلے بہتر سے بہتر کر سکوں، اچھے سے اچھے کر سکوں، وہ بھی اس پہ سارا کچھ آ گیا. اور بے شمار چیزیں آ گئیں جو لوگوں نے مجھ سے نہیں پی. اس لیے اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے، اپنے لیے، اپنے بزرگوں کی یادداشت، تاکہ زیادہ سے زیادہ بزرگوں کی یادداشت قائم رہے، آپ ان چیزوں کو اپنے گھر میں امپلیمنٹ کریں. اور آخر میں سورہ فاتحہ کے ہمیشہ ایک پڑھتا ہوں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور میں نے اب اپنا فرض پورا کر دیا، آپ کی خواہشات میں نے پوری کر دی، اور اتنی بڑی ہستی اس میں انوالو ہو گئی ہیں کہ اب آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں. اور جو بندہ اس سے فائدہ نہیں اٹھائے گا، میں سمجھوں گا بس اس نے سارا کچھ گنوا دیا. اس کو نہ اپنے بچوں کا فیوچر عزیز ہے، نہ اپنے بڑوں کی یادداشت، نہ اپنی یادداشت کے لیے اس کو عزیز. یہ سب کچھ کرے گا تو ان شاء اللہ تعالیٰ جو اس کی خواہشات ہیں نا، یہ ریلیٹڈ یادداشت اور ڈسیزن پاور، ول پاور، وہ ساری پوری ہو جائیں گی. تو اس کے ساتھ ہی آپ مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.